الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، جب عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اس بات کو جانے دو، یعنی اس کا چرچا مت کرنا. اور پھر اپنے بیوی زلیخا سے کہا زلیخا تو یوسف سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی قصوروار ہے. چنانچہ یہ پورا جو واقعہ ہوا یہ شاہی محل کے اندر ہوا، لیکن دھیرے دھیرے یہ واقعے کا چرچا پورے مصر میں ہو گیا. اور خاص کر کے مصر کے جو افسر تھے، بڑے بڑے اونچے گھرانے کی جو عورتیں تھیں، افسر کی جو عورتیں تھیں، ان کے اندر یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور کسی ذریعے سے ان تک یہ بات پہنچ گئی. تو یہ جو مصر کے اونچے گھرانے کی جو عورتیں تھیں افسر کی، یہ آپس میں چپکے باتیں کرنے لگی. کیا باتیں کرنے لگی کہ دیکھو زلیخا کیسی عورت ہے، اتنے اونچے گھرانے کی عورت ہے اور ایک غلام پر اپنا دل دے بیٹھی، اور غلام کے عشق میں پاگل ہو گئی. ہم تو زلیخا کو اس کے اندر سراسر غلطی میں دیکھ رہے ہیں. یہ آپس میں چرچا ہو رہی ہے. اب ان کی چرچا کی جو بنیاد تھی وہ صرف اتنی تھی کہ زلیخا نے
عشق کرنے میں اور محبت کرنے میں اپنا لیول نہیں دیکھا. ایک غلام ہے جس کی سماج میں معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تو ایک اونچے گھرانے کی عورت ہے، تو نے یہ اچھا نہیں کیا. اگر تجھے عشق کرنا تھا تو تو اپنے لیول کے کسی آدمی سے محبت کرتی. یوسف تو غلام ہے اور تو غلام کو اپنا دل دے بیٹھی، اور اس غلام کی محبت میں تیرا دل گھائل ہو گیا ہے. یہ ساری چرچا ہونے لگی. یعنی حالانکہ ہماری شریعت کے اندر تو کوئی بھی آدمی ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کسی بھی اونچے لیول کا آدمی ہو، بغیر نکاح کے کسی مرد کا کسی عورت سے ناجائز تعلق کرنا حرام ہے. نہ مرد کے لیے جائز، نہ عورت کے لیے جائز، چاہے پھر وہ کسی بھی گھرانے کا ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو. لیکن اس زمانے کا جو مصری جو معاشرہ تھا، جو مصری جو کلچر تھا، اس میں بے حیائی اور بے شرمی عام تھی. یعنی یہ عام بات تھی کہ کوئی عورت کسی آدمی سے عشق کرے، محبت کرے، بس اتنا تھا کہ اپنے لیول سے کرے. ان کا بھی کہنے کا مقصد یہی تھا، ان اونچے گھرانے کی عورتوں کا، جو افسر کی عورتیں تھیں. اب یہ جو ساری باتیں ہوئی تو کسی کے اندر ہمت تو نہیں تھی کہ زلیخا کو جا کر کہے، کیونکہ وزیر عزیز مصر کی بیوی ہے، منسٹر کی بیوی ہے، اس کا اپنا ایک رعب ہے، اپنا ایک دبدبہ ہے. لیکن یہ ساری پیغامات کی، ان کی اونچے گھرانے کی عورتوں کی باتیں عزیز مصر کی بیوی تک، زلیخا تک پہنچ گئی. اب زلیخا پر اس کا ریئیکشن یہ نہیں آیا کہ زلیخا نے ان کو بلا کر ڈانٹا ہو، ان کو دھمکایا ہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہو. یہ نہیں کیا، بلکہ ایک عجیب و غریب پلاننگ کی. دیکھیے اس سے ایک سبق یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر ہمارے سامنے کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آ جائے تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ چرچا کرنے سے بات اور پھیلتی ہے. اور جو آدمی جس کے متعلق کوئی عیب ہمارے سامنے آیا ہے، اس کی گناہ کے اندر ہمت اور بڑھ جاتی ہے. اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی. وہ جرأت کرے گا، چلو اب تو لوگوں کو معلوم ہو ہی گیا ہے، اب تو ہم کھلے گنہگار ہو گئے. بلکہ چرچا کرنے کی بجائے اس کی ملاقات کی جاوے اور اکرام کے ساتھ اس کا احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اس کی گناہ پر تنبیہ کی جائے کہ بھائی آپ نے گناہ کیا ہے، آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب اللہ کے سامنے اس کی توبہ کر لو. ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ملاقات اور ہمارا یہ اکرام اور ہماری خیر خواہی تو اس کی اصلاح کا سبب بن جائے. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. دیکھیے زلیخا نے ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ عجیب و غریب پلاننگ کی. لے ترجمہ سنیے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. کہ اس مصر کے شہر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ کیسی عورت ہے کہ جو غلام کو اپنا مطلب پھسلانے کے لیے غلام کو بہلا رہی، پھسلا رہی، اور غلام کی محبت نے اس کے دل کو گھائل کر رکھا ہے. ہم تو زلیخا کو صاف غلطی میں دیکھ رہے ہیں. اب زلیخا نے کیا عجیب و غریب پلاننگ کی. فلما سمعت بمکرہن. جب زلیخا نے ان کی مکرانہ باتیں سنی کہ ایسی سی باتیں اور ایسی سی چرچا میرے بارے میں ہو رہی ہے، تو اس نے شاہی محل کے اندر ایک شاہی پارٹی کا انتظام کیا. کیونکہ بادشاہ کے گھر میں شاہی محل ہے، اور ایک شاہی پارٹی کا انتظام کیا، اور جو عورتیں مصر کی ان کے بارے میں چرچائیں کر رہی تھی سب کو پیغام دعوت نامے پہنچا دی. اور خاص کر کے وہ 5 عورتیں جو افسر کی بیویاں تھیں، جو رائل فیملیز تھی، جو اونچے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان تک بھی دعوت نامے پہنچائے، اور ایک زبردست پارٹی کا انتظام کیا، آیوجت کیا. ارسلت الیہن. سب کو دعوت نامے پہنچا دیے. واعتدت لہن متکا. دیکھیے قرآن نے اس کی ان دعوت کی اور اس میں جو انتظام کیا اس کی اسٹائل بھی قرآن نے بیان کی کہ کس انداز سے وہ شاہی پارٹی کا انتظام کیا. کیونکہ شاہی گھر تھا، شاہی محل تھا. واعتدت لہن متکا. اور ان کے لیے ٹیبل کرسیاں بھی لگائی گئی، تکیے بھی رکھے گئے، کیونکہ اونچے گھرانے کی عورتیں آنے والی ہیں تو کوئی عام محفل نہیں تھی، اونچی زبردست پارٹی سجائی گئی. وآتت كل واحدة منهن سكينا. اور ان میں سے ہر عورت کے ہاتھ میں زلیخا نے ایک ایک چھری دے دی.
دیکھیے یہ اس زمانے کا مصری کلچر ہوگا کہ اس زمانے میں جو کھانے کھائے جاتے تھے اور عام طور پر جو فروٹ جو ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں، جیسے کانٹا ہوتا ہے، چمچے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے معاشرے میں ایسی چیز ہوتی ہے، تو مصری معاشرے میں بھی یہ چیز رہی ہوگی. تو قرآن تو نقل کر رہا ہے کہ اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی پھل فروٹ کاٹنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے زلیخا کا مقصد کچھ اور ہے جو آگے آ رہا ہے. ظاہر مقصد کیا ہے کہ ایک بہترین پارٹی کا انتظام کیا، بہترین دعوت کی، دعوت کے اندر بہترین قسم کے تیار کھانے رکھے، بہترین میوے رکھے، پھل فروٹ رکھے، اور ہر آدمی اپنی چوائس سے جس طریقے سے چاہے کھا سکتا ہے. یہاں مفسر نے ایک نقطہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی اگر ہم کسی مہمان کی دعوت کریں یا اپنے گھر کے اندر اگر ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے سے فروٹ کو کاٹ کر نہ رکھا جائے، اس لیے کہ فروٹ اور ایسی چیز ہے کہ جو پہلے سے کاٹ کر رکھتے تو وہ داغ ہو جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں. مہمان کے سامنے ڈش رکھ دی جاوے اور چھری رکھ دی جاوے، اگر مہمان کی مزاج میں ہوگا تو کھائے گا ورنہ اس کو چھوڑ دے گا. تو بہرحال اس کا مقصد تو ظاہر میں یہ کہ پھل فروٹ کاٹنے کے لیے اس نے چھری دی، لیکن مقصد کچھ اور ہے جو آگے آ رہا ہے. اب ساری عورتیں ٹیبل کرسی پر آ کر بیٹھ گئی ہیں اور طرح طرح کے کھانے لگ گئے ہیں اور کھانا شروع ہو گیا ہے، ساری عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں ہیں. اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کسی روم کے اندر کسی کام میں مشغول تھے. اب مالکہ نے، زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے آرڈر کیا، یوسف ذرا ادھر آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ بھی کسی کام کے لیے بلایا ہوگا، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ سارا انتظام کیا گیا ہے پارٹی کا. اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جس ہال میں پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا جب وہاں سے گزرے تو اب یہ جو عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں. اب ہاتھ میں چھریاں تھی، وہ ہاتھ میں فروٹ تھا، وہ فروٹ کاٹ رہی تھی. لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر پڑی تو ان کو دیکھنے میں اتنی مشغول ہو گئی اور اتنے ہوش کھو بیٹھے کہ بجائے چھری سے فروٹ کاٹنے کی انگلیاں کاٹ ڈالیں. معرف القرآن میں حضرت شیخ ادریس اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا نا وہ حوروں کی طرح حسن تھا. جنت کی جو حور اور جنت کے جو غلام ہوں گے ان کی طرح ان کا حسن تھا. جس دیوار پر ان کی نگاہ پڑتی تھی اور دیوار چمک جاتی تھی. اور صرف ظاہری حسن نہیں تھا، اندر کا باطن بھی اتنا خوبصورت تھا، روحانیت بھی اتنی ان کی صاف تھی جس کا اثر ان مصر کی عورتوں پہ اتنا پڑا اور اتنی مدہوش ہو گئی ان کو دیکھنے میں کہ بجائے فروٹ کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. اور ان کی زبانوں سے اسی وقت یہ جملہ نکل گیا، فلما رأینہ اکبرنہ، حیران رہ گئی، وقطعن ایدیہن، اور اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. قرآن اگر اس آیت کو نقل نہ کرتا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن نے نقل کیا ہے اور قرآن پر ہم سب کا یقین ہے کہ حقیقت میں انگلیاں کاٹی ہوگی. اور ایسے بھی ہوتا ہے کبھی ایسا کہ ایک آدمی کسی کام میں مشغول ہے، ہاتھ میں کسی چیز کو کاٹ رہا ہے، اچانک کسی طرف اس کی نگاہ چلی گئی، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، تو کبھی ہوتا ہے کہ چھری سے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، کوئی اس کو زخم لگ جاتا ہے. قرآن نے نقل کیا ہے، ماننا پڑے گا کہ انہوں نے بجائے فروٹ کی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی حاشا للہ، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی معزز اور بزرگ فرشتہ ہے. انسان اتنا خوبصورت، اتنا چمکتا اور اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنی جاذبیت اور اتنی کشش یہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. اپنی زبانوں سے کہہ دیا، کتنا حسن ہوگا. ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ہے، وہ کیا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر مصر کی عورتیں میرے دلبر کو دیکھتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کر ڈالتی. یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا ہوگا تو ہمارے نبی کا حسن کتنا ہوگا. تو میرے بھائیوں، مر مٹنے کی جو چیز ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس پر ہمیں مر مٹنا چاہیے، ان کو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے. یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت لیں، سبق لیں کہ مر مٹنے کی چیز کیا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی آسمان سے اترا ہوا معزز فرشتہ ہے. اب دیکھیے یہاں بہت ساری باتیں، بہت سارے نقطے اور پوائنٹس ہمارے مفسرین نے لکھے ہیں
میں کچھ اشارے بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے، دیکھیے کہ جب ان عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے، جب ان کی مکرانہ باتیں سنی تو میں نے پہلے کہا کہ اس نے کوئی ان کو ڈانٹا نہیں، وہ بھڑکی نہیں، بلا بلا نہیں کہا. اس نے دیکھا کہ جس غلام کے بارے میں مجھے طعنے دے رہی ہے انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی ہائی کیٹیگری کا غلام ہے، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہے. ایک جلوہ میں ان کو بھی یوسف کا دکھا دیا اور اس کے لیے اس کا پورا انتظام کیا. ہمارے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ آج لوگ اسلام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا جواب دیں اور ان کو برا بھلا کہیں، ہم ایک مرتبہ انہیں بھی اسلام کا حسن دکھا دیں، ایک مرتبہ ہم انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دکھا دیں، مسلمان سچے بن کر دکھا دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سچے اسلام کو دیکھ کر وہ اسلام سے قریب ہو جائیں. اور اتنا ہمیں یقین ہونا چاہیے اسلام کے حسن پر کہ جتنا یقین تھا زلیخا کو حضرت یوسف اسلام کے حسن پر، کہ اگر یہ دیکھے گی یوسف کے حسن کو تو خود پاگل ہو جائے گی. آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں. بہت سارے موقع آتے ہیں اسلام کے دکھانے، اس موقع پر ہمیں ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے، اسلام کا حسن دکھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسلام کا حسن دیکھیں گے تو ان کی زبانوں سے جملے نکلیں گے، قلنا حاشا للہ. یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، جن کی عورتوں کا ہم سہاگ لوٹ رہے ہیں، جن کے بچوں کو ہم یتیم کر رہے ہیں، پھر بھی اس موقع پر مسلمان ہی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. یہ تو کوئی عجیب مخلوق ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک نقطہ اس آیت سے سیکھنے کو ملا. اب یہ پورا جب ماجرا ہوا، جب اس مصر کی عورتوں نے، اس شہر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، تو اب زلیخا کو موقع مل گیا، چونکہ اس کے اوپر تہمت تھی، الزام تھا. اس نے فوراً کیا، دیکھا یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، بڑی مجلس میں اب تو اقرار کر لیا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، ہاں میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا اور میں نے ہی یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ گیا. اب آئندہ ساری یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ساری عورتوں کے سامنے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دے رہی ہے کہ یوسف کب تک بچوں گے مجھ سے، سن لو دھمکی دے رہی ہوں تمہیں. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ اگر آئندہ بھی اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی اور میری بات کو قبول نہیں کیا تو میں تجھے جیل میں بھیج دوں گی اور تجھے ذلیل کروں گی. دیکھیے کتنی ہمت، اقرار کر رہی ہے اپنا بات کا اور سامنے دھمکی بھی دے رہی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اتنی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی مصر کی، اور ان ساری عورتوں کے سامنے زلیخا اتنی ہمت کے ساتھ یوسف کو دھمکی دے رہی کہ اگر آئندہ بھی اگر تم نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گی. لیکن ایک بھی عورت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی زلیخا کہ تم یہ کیا کہہ رہے، تمہاری زبانوں سے یہ کیا الفاظ نکل رہے گناہ کے. اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے کا جو معاشرہ تھا کتنا سڑا ہوا معاشرہ تھا، کتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، کہ جس معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی اتنی عام تھی کہ ایسی بات کرنا مجمع کے اندر ان کے لیے کوئی عار نہیں تھی. اور حقیقت بات ہے کہ جب کسی معاشرے میں بے شرمی بے حیا عام رہتی ہے اس معاشرے سے اللہ جو ہے حیا کو چھین لیتا ہے. ایک یہودی مستشرقین ہیں، مستشرقین سے مراد یورپ کے علاقے میں رہنے والے وہ حضرات کی جنہوں نے اسلام کی اسٹڈی اور اسلام کو اس لیے پڑھا کہ اسلام و مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1000 حملے کرنے سے اتنی ہلاکت اور بربادی نہیں ہوگی جتنی تیزی سے ہلاکت اور بربادی امت محمدیہ کے اندر بے حیائی عام کرنے سے ہوگی. بے حیائی ان میں عام کر دو، عریانیت، فحاشیت، ننگا پن ان کے اندر عام کر دو، امت محمدیہ ہلاک ہو جائے گی. جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. میں نے گزشتہ ہی بتایا تھا اللہ نے عورت کے اندر دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہے، خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے. وہی عورت اگر سدھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اس کے اندر دینداری آتی ہے تو پورے معاشرے کو دینداری پہ لانے کے لیے کافی ہے. وہی عورت اگر بگڑ گئی
اور وہ بے شرم ہو گئی تو پورے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے ایک عورت کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دیوس کہا، بے غیرت کہا، کہ جس کی عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آتی جاتی ہو، جس کی عورتیں نامحرم مردوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں، اور جس کی عورتیں بازاروں میں نامحرموں کے سامنے اپنے آپ کو بنا سنوار کر پھرتی، کہ ایسا آدمی دیوس ہے، بے غیرت ہے کہ جس کی عورتیں بازاروں میں ایسا کام کرتی۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر اس کی فکر نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ نہیں بچے گا۔ اور ہم اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے آنے والی اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاشرے میں حیا کو زندہ کرنا پڑے گا۔ حیا اور پاک دامنی بہت ہی اونچا وصف ہے، آج مسلمان اس کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ دیکھیے کہ انہی بے حیائی کتنی عام ہے کہ بھرے مجمع میں ایک مصر کی منسٹر کی بیوی کہنے سے شرم نہیں محسوس کرتے۔ آج وہ بہت سارے معاشرے ایسے جو یورپ ممالک سے متاثر ہو کر ان کے معاشرے میں بھی اسی بے حیائی عام ہو رہی ہے، فیشن کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور کیا ہمارے معاشرے کا حال ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوئی، اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ زلیخا ایک ہے، یہاں تو بہت ساری زلیخا جمع ہو گئی۔ اب جب یہ زلیخا نے مجمع میں یہ بات کہی تو وہ عورتیں مصر کی یوسف کو سمجھا رہی ہے کہ یوسف تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ان کی خواہش پوری کر دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام تو گھبرا گئے، اللہ کیا ہوگا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھیے پہلے بھی جب یہ موقع آیا، جب زلیخا نے بلایا یوسف آ جاؤ تمہیں سے کہتی ہوں، اسی وقت ابھی ان کی زبان سے قال معاذ اللہ بچائے۔ پھر سے دوبارہ جب ایسا موقع آیا اور ساری عورتیں ان کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، قال رب السجن احب الی، اے میرے رب یہ عورتیں جن گناہوں کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے زیادہ تو مجھے جیل پسند ہے، میں جیل میں رہنا پسند کروں گا، اس لیے کہ دنیا کی ہوگا کیا، دنیا کی مصیبت ہے لیکن آخرت کی مصیبت سے میں بچ جاؤں۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو گناہوں سے بچانے کے لیے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کوئی آدمی دعا کے بغیر اور اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ نبی جیسا نبی جس کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ گناہوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر بھی نبی بھی ڈر رہا ہے تو مجھے آپ کو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی اپنا آپ کو پاک دامن نہ سمجھے کہ میں بزرگوں کی صحبت یافتہ میں ہوں، میں تو دیندار گھرانے میں ہوں اور میں تو نمازی ہوں، میں بچ جاؤں گا۔ کوئی آدمی اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے چوکن نہ رہے۔ دیکھیے آگے ایک دعا اور آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا، کہ اللہ نفس امارہ سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ پتہ نہیں نفس آدمی کو کب کس وقت گناہ میں مبتلا کرنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہم سب کی عبرت کے لیے ہے۔ اندلس کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اسپین کے، شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساروں نے واقعہ سنا بھی ہوگا، ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے۔ آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے اسپین کے کہ ان کی برکت سے بہت ساری خانقاہیں آباد ہوئی، ان کی برکت سے فیض سے بہت سارے مدرسے کھلے، یہاں تک کہ ان کے 12,000 مریدین بتائے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین تھے۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مریدین کے اندر قطب الاقطاب محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکر آتا ہے، یہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ یہ ہمارے شیخ اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے مریدین کے ساتھ ایک جگہ سفر میں نکلے، راستے کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، ہمارا گزر ایک عیسائی بستی پر ہوا، اب پانی نہیں تھا تو ہمارا جس جگہ پر ہمارا قیام تھا وہاں ایک کنواں تھا، وہاں اس کنویں پر بہت ساری عیسائی عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس عیسائی عورتوں میں سے ایک عورت بڑی حسین اور بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی، جیسے ہی ہمارے شیخ کی نگاہ اس عورت پر پڑی ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے نگاہ جھکا لی اور بیٹھ گئے۔ 3 دن ہو گئے، نہ کھا رہے نہ پی رہے ہیں، ساتھ میں مریدین کا قافلہ ہے، کچھ بول نہیں رہے۔ حضرت شبلی نعمانی نے کہتا ہے کہ میں ہمت کر کے کہا، شیخ آپ کے ساتھ اتنے بڑے ہزاروں کا لشکر ہے مریدین کا،
اور آپ نہ کھا رہے نہ پی رہے نہ کچھ کہہ رہے، کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ جب سے میں نے اس عیسائی عورت کو دیکھا ہے میں اس پر دل دے بیٹھا ہوں، اب میں یہاں سے اس زمین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت شبلی نعمانی نے کہا کہ یا شیخ اتنے بڑے آپ اللہ والے ہیں، آپ کے ساتھ ہزاروں کا مجمع ہے، آپ کیوں ہمیں رسوا کر رہے ہیں؟ کیسی بات آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ نے فرماتے ہیں ان کے شیخ کہ بس اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ نے مجھ سے ولایت چھین لی ہے، میرے اندر سے کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ نکل گئی میرے اندر سے، تم چلے جاؤ اپنے گھروں کو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمارا شاگردوں کا پورا مجمع ہمارے شیخ کو چھوڑ کر ہم چلے گئے اپنے وطن کو، اور جا کر وہاں ہم نے بتایا دوسرے مریدین کو، سارے مریدین رونے لگے کہ کیا ہو گیا شیخ کے ساتھ ایسا معاملہ۔ بعض مریدین تو اس صدمے میں اسی وقت مر گئے۔ بہرحال 1 سال ہو گیا، 1 سال کے بعد ہم نے سوچا کہ دیکھیں ہمارے شیخ کا کیا حال ہے، تو وہ واپس اس بستی میں گئے، جا کر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فلاں طرح کے ایک شخص تھے، ہاں کہ وہ شخص جنگل کے اندر سور چرا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ انہوں نے جس لڑکی پر ان کا دل آیا تھا اس کے باپ کے پاس گئے، اس کا باپ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ میں سور چراتا ہوں، میں سور چراتا ہوں، اگر آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو عیسائی بننا پڑے گا اور آپ کو سور چرانا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا اور جنگل میں سور چرا رہے۔ جب پہنچے جنگل کے اندر پورا قافلہ مریدین کا، دیکھا کہ حضرت شیخ اس عصا پر ٹیک لگائے کھڑے ہیں جس عصا کو جمعہ کے ممبر پر خطبہ دیتے تھے، جس عصا سے ٹیک لگا کر سور چرا رہے ہیں، اپنی ماتھے پر عیسائی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پیٹ پر زنار پٹا بندھا ہوا ہے عیسائی کی جو نشانی ہے۔ جا کر حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہ کیا ہوا؟ بس اسی کی وجہ سے میں اب عیسائی بن چکا ہوں اور میں اس شرط کو پوری کرنے کے لیے سور چرا ہوں۔ پوچھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ کو کچھ یاد بھی ہے؟ کہ صرف ایک آیت یاد ہے، کہ کون سی؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ صرف ایک آیت مجھے قرآن کی یاد ہے، پورا قرآن میں بھول گیا۔ حضرت آپ تو 12,000 حدیثوں کے حافظ تھے، آپ کو کوئی حدیث یاد بھی ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو، دھرم کو بدلتے اس کو قتل کرتے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، نہ قرآن یاد ہے نہ حدیث یاد ہے، سب کچھ میں بھول گیا ہوں۔ کہا کہ اب تم چلے جاؤ وہاں سے۔ وہ مجمع تو وہاں سے روانہ ہو گیا، ادھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، شاگردوں نے دعائیں کی، کسی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ 3 دن کے بعد دیکھا کہ حضرت غسل کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور پھر زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ رسول کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ سارے شاگردوں میں خوشی کی لہر اڑ گئی۔ حضرت شبلی نے پوچھا کیا حضرت شیخ کیا بات ہو گئی، کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت آپ کے ہاتھ سے چھین لی؟ کہا کہ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ میں نے اس عورت کے حسن نظر میں فدا ہو گیا، لیکن میری زبان سے ایک جملہ نکلا، جب میں عیسائی بستی سے گزرا تھا تو میرے زبان سے جملہ نکلا کہ کیسے لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوج رہے ہیں۔ میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی، میرے دل میں ایک تکبر آ گیا، اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے ایمان کو چھین لیا۔ تم ایمان کو اپنی وراثت سمجھ رہے ہو؟ ہم جسے چاہے ہدایت دے، ہم جسے چاہے ایمان دے، تمہارے دل میں کیسے کسی دوسرے آدمی کی حقارت آ سکتی؟ بہرحال تو یہ آدمی جب اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پتہ نہیں نفس اس کو کب کس گناہ میں مبتلا کرتا۔ جب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ جو عورتیں مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں اس سے تو بدرجہ بہتر ہے کہ تو مجھے جیل بھیج دے۔ روایتوں میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یوسف اگر تم نے یہ دعا کی ہوتی، اگر تم نے یہ دعا کی اس لیے ہم نے تم کو جیل میں بھیج دیا، اگر تم اللہ سے عافیت مانگتے تو ہم تمہارے لیے عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسے ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی اللہ سے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، ویسے اللہ سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ صبر مت مانگو اللہ سے، اس لیے کہ تم صبر مانگ کر بالواسطہ انڈائریکٹ تم اللہ سے مصیبت مانگ رہے ہو، مصیبت آ گئی تبھی تو تم صبر کرو گے، بلکہ اللہ سے صبر بھی مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ ہمارے ایک بزرگ نے یہاں تک لکھا کہ میں کسی کو یہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ کوئی اپنا نام صابر یا صابرہ رکھے، چونکہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے،
کہ جس کا نام صابر ہوگا، صابرہ ہوگا، عورت کا نام پوری زندگی میں اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، نام کے اثرات ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ سے کبھی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے بلکہ عافیت مانگو. اللہ کے رسول نے ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العافیہ والدوام العافیہ والشکر العافیہ. ہر وقت اللہ سے عافیت مانگو، ہر چیز میں عافیت مانگو. مال اللہ سے مانگ رہے ہو، روزی مانگ رہے ہو، روزی میں بھی اللہ سے عافیت مانگو. تندرستی مانگ رہے ہو، تندرستی میں اللہ سے عافیت مانگو. اللہ عافیت والی تندرستی دے، اللہ عافیت والی حلال روزی دے، اللہ عافیت والی زندگی دے. ہر چیز میں اللہ سے عافیت مانگو. جو آدمی اللہ سے عافیت مانگتا ہے اللہ اس کو ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ اسے بچا دے. بہرحال جب یہ دعا کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے ان عورتوں کی چال بازیوں سے اور ان کی مکر سے تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں. دیکھیے نبی ہے لیکن ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ماحول میں رہوں تو میں پھنس جاؤں. معلوم ہوا کہ جہاں آدمی دیکھے کہ گناہ کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، آدمی کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. چاہے ہمارا دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جاوے یا ہم برداشت کر لے لیکن اس گناہ والے ماحول میں اپنے آپ کو نہ رکھیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ایک نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو جب یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں بچا لیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ اب انہوں نے مصر کی عورتوں نے اور ان کے جو افسر تھے، وزیر جو عزیز جو مصر تھا، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو دیکھ لیا کہ یوسف بالکل پاک دامن ہے اور ان کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں. جسے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو ان کی بیوی نے جب ان پر تہمت لگائی تو چھوٹے دودھ پیتے بچے نے ان کے بارے میں گواہی دی. پھر پیچھے سے کرتے کا پھٹا ہوا ہونا، پھر ان کا اس طریقے سے بچ جانا، بہت ساری نشانیاں دیکھی کہ یوسف علیہ السلام کسی بھی اینگل سے مجرم نہیں ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات کہ یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اس حکومت نے، اس مصر کے وزیر اعظم نے، وزیر مصر نے، عزیز مصر نے فیصلہ کیا کہ مناسب تو یہی ہے کہ ایک مدت کے لیے یوسف کو جیل بھیج دیا جائے. دیکھیے مجرم بن کر جیل میں نہیں جا رہا ہے، کوئی قصوروار نہیں ہے. انہوں نے کیا مسئلہ سمجھی کہ اگر ابھی بھی یوسف کو یہاں رکھیں گے اور مصر کی دوسری عورتیں بھی پاگل ہو گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کا نام بدنام ہو جائے. تو اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مصلحت کی خاطر جیل میں بھیج دیا. اب جب انہوں نے دعا بھی کی تھی جیل میں جانے کی، بہرحال جیل کے اندر چلے گئے. اب جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں جب گئے ہیں تو جیل میں پہنچتے ہی جیل کے اندر جو قیدی تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں وہی جیل میں قیدی بن کر آتے ہیں، کوئی کسی گناہ میں کوئی کسی گناہ میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر بڑے اکرام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ شروع کر دیا. کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کو تسلی دیتے، کسی کو حوصلہ دیتے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنے لگے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے. گویا کہ جیل ان کے جانے کے بعد جیل خانقاہ بن گئی اور ان کے ان اخلاق کی وجہ سے جیل کے قیدی ان سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے. اتنے زیادہ متاثر ہو گئے، خود جیل کا جو افسر تھا وہ بھی ان سے اتنا متاثر ہوا کہ حضرت آپ تو بے قصور لگ رہے ہیں، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو جیل سے رہا کر دیتا، معاملہ سرکار کا ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کا اکرام ضرور کروں گا اور میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے پائی. تاریخ کی کتابوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب جیل کے افسر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ یوسف حضرت کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ مجھ سے محبت مت کرو. جن لوگوں نے بھی مجھ سے محبت کہی ہے ہر وقت مجھ پر مصیبت آئی. بچپنے میں جب میں چھوٹا تھا میری پھوپھی کے وہاں میں رہتا تھا، میری چونکہ پیدائشی خوبصورت تھے، پھوپھی کو بہت پسند تھے، تو پھوپھی نے اپنے بھائی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف مجھے دے دو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا. پھوپھی کو مجھ سے بہت محبت تھی تو پھوپھی نے اس زمانے کا جو شریعت تھی اس شریعت میں مسئلہ یہ تھا کہ جو چور ہوتا تھا اس کی چور کی سزا یہ تھی کہ اس چوری کے عوض میں اس کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیا جاتا.
تو پھوپھی نے کیا ہلا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا اور ان پر چوری کا الزام لگا دیا. اس چوری کے الزام کی وجہ سے کچھ سال حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہے. دیکھو پھوپھی نے محبت کی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا. پھر جب میں چوری کی سزا پا کر اپنے ابا کے پاس آیا، ابا نے مجھ سے محبت کی، پھر مجھے کنویں میں جانا پڑا. ابا کی محبت سے مجھے کنویں کی سزا برداشت کرنی پڑی. پھر جب کنویں سے اللہ نے مجھے بچایا اور بچا کر اللہ نے مجھے مصر کے شاہی محل میں پہنچایا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزیز مصر زلیخا کی محبت نے مجھے جیل میں پہنچا دی. تم مجھ سے محبت مت کرنا ورنہ آئندہ پھر مجھے پتہ نہیں کون سی مصیبت اٹھانی پڑے. بہرحال اب جیل خانے میں پہنچ گئے ہیں اور سارے جیل والوں کے ساتھ بڑی اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں. اب اسی درمیان میں 2 قیدی اور پہنچے. جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دونوں جوان قیدی اور جیل میں آئے. یہ بڑے اونچی پوسٹ کے تھے، یہ دونوں بادشاہ کے شاہی محل کے ملازم تھے. ایک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی اس زمانے میں بادشاہ کو شراب بنا کر پلایا کرتا تھا، پانی وغیرہ ڈرنکس وغیرہ بنا کر پلایا کرتا تھا. ایک ساقی تھا وہ قیدی. دوسرا قیدی بادشاہ کا باورچی تھا، بھٹیارا، بادشاہ کے لیے کھانا بنایا کرتا تھا. یہ 2 قیدی کے اوپر ایک آروپ لگا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں یا بادشاہ کے پانی میں، شراب میں زہر ملا کر بادشاہ کو مارنے کی پلاننگ کی. اب کس نے دونوں میں سے کس نے کیا اس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، تو جب تک تحقیق نہ ہو جاوے دونوں کو آروپ میں جیل بھیج دیا گیا. اب جب یہ جیل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑے عجیب شخص جیل میں ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کر رہے ہیں. دیکھا بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے، تو دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے خواب حقیقت میں دیکھا نہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ ایک آزمائش کے لیے ہم آزما ہوئے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. اب دونوں نے الگ الگ قسم کے خواب دیکھے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا، میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں. خمرہ یہاں پر انگور کے معنی میں ہے، اس لیے کہ ظاہر سے بات انگور مطلب دراکس، اسی کی شراب بنائی جاتی ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. ایک آدمی ایک قیدی خواب دیکھ رہا ہے. دوسرا قیدی خواب دیکھ رہا ہے وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے جس میں روٹیاں ہیں. میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے جس میں روٹیاں ہیں، اس ٹوکری میں سے اوپر سے پرندے آ کر اس میں سے نوچ رہے، کھا رہے. یہ خواب دونوں نے دیکھا. نبئنا بتاویلی، آپ ہمیں اپنی اس خواب کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا اچھا دیکھ چکے تھے. محسنین، ہم آپ کو نیک سمجھ رہے کہ آپ اتنے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور آپ کو اتنا اچھا برتاؤ ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ لاؤ ہم آپ کے پاس آوے اور آپ کو ہم خواب کی تعبیر بتائیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دونوں مجھ سے مانوس ہوئے ہیں اور میرے پاس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے آئے ہیں، تو چونکہ انہوں نے ایک موقع دیکھا کہ موقع اچھا ہے ان کو توحید کی دعوت پیش کر دیں. تب خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں. اتنی عجیب و غریب انداز سے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے بیان کی جائے. اللہ باغ من باتوں پر عمل کرنے